الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ام ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر قلیری یا الہی کن مناجات میں فضل قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں اس رب العالمین کی ذات کا شکر کرم فضل اور رحمت ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا وقت عطا فرمایا حالت کچھ ناساز ہے آنکھوں میں درد اور تکلیف ہے پھر بھی اس رب العالمین کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرما دیا میں نے جو قرآن مجید برہان رشید کہ پارہ نمبر 2 میں سے سورۃ البقرہ سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ان لفظوں پر گفتگو کروں گا اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور صدق دل سے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وہ لوگ
جو توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، نبی اکرم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کو بڑا پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گریہ زاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات کو وہ بندہ بڑا پسند لگتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین کی ذات میری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اپنے گھر سے چلتا چلتا ایک شخص کے پاس پہنچا، وہ جو دین کا علم جانتے تھے۔ جب ان کے پاس پہنچا تو جا کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیا اگر میں اب توبہ کروں تو اللہ رب العالمین کی ذات میری اس توبہ کو قبول فرما لیں گے؟ وہ علم جاننے والے شخص نے کہا، ایک قتل کی معافی نہیں ہے، تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، ان کا اقرار بھی کر رہا ہے، تو تمہیں کیسے معافی دی جائے گی؟ جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری بارگاہ میں آ جانا، تم بال بال گناہوں میں ڈوبے بھی ہوگے، آ کر میری بارگاہ میں جھک جانا، مجھ سے معافی مانگنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کا دن آئے گا، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کی ذات فرمائیں گے، جاؤ تم 100 نیکی لے آؤ، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اس بندے کے پاس 99 نیکیاں ہوں گی، ایک نیکی 100 میں سے کم ہوگی، ایک نیکی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، وہ اپنے والدین کے پاس جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، رشتہ دار عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، کوئی اس کو کوئی نیکی نہیں دے گا۔ مایوس ہو کر، بے امیدہ ہو کر بیٹھ جائے گا، پاس ایک شخص ہوگا، پوچھے گا، کیوں بھائی رو رہے ہو، کیوں مایوس بیٹھے ہو، کیوں پریشان؟ کہے گا، میرے پاس 99 نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا پوری 100 کر لو، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، جن کے ساتھ میں دنیا میں رہتا تھا، میں نے ہیرا پھیریاں کی، دنگے فساد کیے، میں نے حرام و حلال کی تمیز نہ کی، میں نے دن رات کر کے جن کے لیے پاپ کمائے، آج وہی مجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرا تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے جہنم میں بھیج دے۔ وہ شخص کہے گا، بھائی سن لے، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، ایک نیکی ہے میرے پاس، اور زیادہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی تم لے لو، تم تو جنت میں چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ شخص اس کو نیکی دے گا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی 100 نیکی کر کے حاضر ہوگا، رب العالمین کی ذات اس کو جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ فرمائے گا، یہ نیکی کہاں سے لے کے آیا؟ اللہ فلاں بندے نے مجھے ایک نیکی دی ہے، اس کے پاس تھی ایک،
اس نے مجھے یہ نیکی دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس کو بھی بلائیں گے، بلا کر پوچھیں گے بتا بھائی تیرے پاس ایک نیکی تھی، تو نے اس کو کیوں دے دی؟ مالک اس لیے دے دی کہ میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، میرے لیے تو فیصلہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو نہ جائے، یہ میرا بھائی ہے، یہ جنت میں چلا جائے، اس کے پاس تو ایک نیکی کم۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان دونوں کی بخشش فرما دے اور ان دونوں کو جنت عطا فرما دے۔ اور کہ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آؤ اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ پوری دنیا کے پانی کو اکٹھا کر لو لیکن کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ حضور فرمایا ہاں ایک پانی ایسا ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا پانی ہے؟ سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی، کنووں کا پانی، جو موٹروں کا پانی ہے وہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ ایک کون سا پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قطرہ جو ہے نا اس پانی کا، ایک قطرہ جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ کون سا پانی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا وہ پانی کا وہ قطرہ ہے جو اللہ رب العالمین کے خوف سے تیری آنکھ سے گر جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا تم رو کر میری بارگاہ سے مانگو، مجھے رونے والا بندہ بڑا پسند لگتا ہے۔ فرمایا تم رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، مجھے توبہ کرنے والا بندہ پسند لگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو رونا نہ آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، اللہ اس شکل پر بھی ترس کھا کے اپنے بندے پر رحم کر دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات کی رحمت ہے۔ 99 قتل کرنے والا بندہ ایک اپنی عرضی لے کر گیا کہ بھائی تم دین کا سبق جانتے ہو، دین جانتے ہو، مجھے بتاؤ کیا میں توبہ کروں تو رب العالمین کی ذات میری معافی فرما دیں گے، اللہ میری گناہوں کو مٹا دیں گے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیں گے؟ کہا نا تو نے تو 99 قتل کیے، تجھے تو معافی نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا جہاں 99 ہے کل تجھے بھی کرتا ہوں، پورے 100 ہو جائے۔ جب اس کو بھی قتل کیا تو وہاں سے نکلا باہر، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی کہاں جا رہے؟ کہا بھائی گھر سے توبہ کے لیے نکلا ہوں، توبہ کے ارادے سے نکلا ہوں، ابھی تک کوئی بندہ ملا نہیں ہے جس سے مجھے سبق مل جائے کہ اللہ کیا میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ میں نے 100 بندہ قتل کیا۔ بتایا ہاں فلاں جگہ پر اللہ رب العالمین کی ذات کا ایک نیک ولی رہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے مسئلے کا حل کرے گا۔ ابھی وہ شخص اس کے پاس نہیں پہنچا تھا، راستے میں ہی تھا تو رب العالمین کی ذات کی طرف سے اسرائیل آ گیا، اس کی روح کو قبض کر لیا، بندہ فوت ہو گیا۔ 100 قتل کرنے والا بندہ۔ جہنم والے فرشتے جہنم میں کھینچ رہے، جنت والے فرشتے جنت کی طرف کھینچ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ رب العالمین کی ذات کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی گئی مالک اس نے 100 قتل کیا ہے، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ جنت والے فرشتے عرض کریں گے مالک یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، تیرے ولی کے در پر جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت ہو گئی، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اپنے فرشتوں کو کہ تم دونوں جھگڑا نہ کرو، جاؤ تم جا کر جگہ کی پامائش کرو، جگہ ناپ لو، جہاں سے یہ چلا تھا اس کے گھر سے لے کر جہاں اس نے وہ 100 بندہ پورا مکمل قتل کیا، وہاں سے جگہ کی پامائش کرو، اگر وہ جگہ زیادہ ہے تو پھر جہنم والے لے جاؤ، اگر اس جگہ سے لے کر یہ ولی والی جو اللہ کا ولی ہے ان کی طرف جا رہا ہے یا وہ جگہ زیادہ ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ نے وہ گھر والی جگہ کو حکم دیا، وہ جگہ سکڑ گئی، اور دوسری جگہ کو اللہ نے حکم دیا وہ لمبی ہو گئی، پھیل گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی رحمت ہے۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العالمین کی ذات کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بخشا بھی وہ بندہ جائے گا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے۔ اس طرح رب العالمین کی ذات نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ 100 قتل کرنے والا بندہ جو ہے رب اس کو بھی بخش رہا ہے۔ تو ہم تو اس نبی کی امت ہے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت،
آؤ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، فرمایا وہ بندہ جو توبہ کرنے والا ہے، جو آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 شخص ایسے تھے جو کہیں سفر کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں راستے میں آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بڑی طوفانی مرحلے میں وہ آدمی پھنس گئے، ایک غار کے اندر بیٹھے، طوفان میں سے ایک غار کے آگے جب وہ جا کر غار کے اندر بیٹھ گئے تو ایک چٹان اوپر سے آئی، اس نے آ کر اس غار کا دروازہ منہ بند کر دیا۔ وہ 3 بندے تھے جو غار کے اندر چھپ کر رہ گئے۔ اب نہ غار کے اندر پتہ چلتا دن ہے، نہ پتہ چلتا رات ہے، نہ سورج کی کوئی روشنی آتی، نہ کوئی چاند کی روشنی ملتی۔ اب وہ تینوں بندے بڑے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مالک ہمیں نجات دے دے۔ اب وہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کو یاد کرو جو دنیا میں رہ کر ہم نے کوئی نیکی کی ہے، اس نیکی کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں واسطہ ڈالو، رب العالمین کی ذات ہماری بخشش فرما دیں کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس غار میں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ اب وہ پہلا شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں ایک شخص کے پاس مزدوری کے لیے گیا، میرے پاس ایک شخص مزدوری کرنے کے لیے آیا، اس نے میرے ہاں آ کر مزدوری کی، صبح سے لے کر شام تک اس نے مزدوری کی۔ وہ شام کو جانے لگا تو اپنی مزدوری نال نہ لے کر گیا، اپنی مزدوری کسی وجہ سے وہ چھوڑ گیا۔ مالک میں نے اس کی وہ مزدوری جو ہے ان پیسوں سے میں نے بکری خریدی، وہ بکری میں اللہ رب العالمین کی ذات نے برکت دی، ان میں سے میں نے بیٹے خریدی، بکریاں خریدی، اونٹ خریدے، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے میں بڑھاتا گیا، اس کا مال اور زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ مالک کئی سال کے بعد وہ بندہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا، یا رب ذوالجلال میں نے اس کی مزدوری کا جتنا مال میں نے بنایا تھا، سارے کا سارا مال میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے، میں نے توبہ کی تھی کہ میں نے اس کا مال کھانا نہیں ہے، میں نے اس کا حق نہیں کھایا تھا، تیرا فرمان ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ بندہ مجھے پسند ہے جو توبہ کرتا ہے۔ مالک میں تیری بارگاہ میں اس اپنی نیکی کا وسیلہ ڈال رہا ہوں، اللہ ہمیں اس غار میں سے نجات عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے جب اس شخص نے یہ دعا کی تو غار میں سے نا تھوڑی سی چٹان پتھر سائڈ پر ہٹا، اللہ کی قدرت ہے کہ اس غار کے اندر سورج کی روشنی کی کرنیں داخل ہوئی، ان تینوں آدمیوں کو دلی سکون ملا، امید کی کرن جاگ پڑی کہ ہمیں ہمارا رب اس غار میں سے نجات دے گا۔ اب دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نیکی پیش کر رہا ہے، یا رب ذوالجلال تجھے پتا ہے کہ میرا ماں باپ بوڑھا ہے، میں جب بھی مزدوری کر کے لاتا اپنے گھر میں آتا میں کھانا بناتا، سب سے پہلے میں کھانا اپنے ماں باپ کو کھلاتا، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کھانا بعد میں دیتا، میں پہلے کھانا اپنے والدین کو دیتا، پہلے میں ان کو کھلاتا۔ یا رب ذوالجلال میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کو کھلا کر ان سے دعائیں لیتا، پھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا۔ اے اللہ اگر میری یہ والی نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس غار میں سے کچھ نجات عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس دوسرے بندے نے دعا کی نا تو غار کے منہ میں سے چٹان تھوڑی سی اور کس کی ہٹ گئی، ان کو اور زیادہ امید کی کرن اجاگر ہوئی۔ اب وہ تیسرا بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا کہ یا رب ذوالجلال تجھے پتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ میں بد پھیلی کے لیے تیار ہو چکا تھا، اس کو میں نے بلا لیا تھا،
وہ میرے پاس میرے کمرے میں آ گئی، بند کمرے میں آ کر اس نے مجھے جب یہ لفظ بولے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین تابوا، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یہ ناجائز کام ہے، یہ حرام ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ اے اللہ کے بندے یہ کام نہ کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر جا۔ اور اگر قرآن مجید نے فرمایا وَأَصْلَحُ، اور اپنی اصلاح کر لے، اس کام سے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر جا۔ یا رب ذوالجلال، میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو معافی دی، میں نے اس کے ساتھ زنا نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ مالک اگر تجھے میری یہ والی نیکی پسند ہے تو ہمیں اس غار میں سے نجات عطا کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ تیسرے بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ چٹان جو تھی نا غار کے آگے سائڈ پر ہٹی، اللہ نے ان تینوں کو نجات عطا کر۔ یہ رب العالمین کی ذات کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو دنیا میں بھی ڈھونڈتی ہے، ان پر رحمت اور فضل فرماتی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا فضل کرے گا بخشے جامن میرے جے منہ کالے، آپ فرماتے ہیں عدل کرے گا تھر تھر کمبر۔ یا رب ذوالجلال عدل والا معاملہ نا ہمارے ساتھ فرمانا، کون سا معاملہ فرمانا؟ فضل کرے گا بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ یا خالی کو مولا ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ فرمانا۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا وَأَصْلَحُ، اور وہ بندے جو اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو برائی سے روک لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہر قسم کی نیکی کے اندر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو مصروف کر لیتے ہیں، جو اپنے من کو صاف کر لیتے ہیں۔ یہ دا فرماتے ہیں برے بندے نو لبن تریا تے برا نہ لبا کوئی، شاید میں اپنے اندر چاہتی پائی تے میرے جا برا نہ کوئی۔ پھر فرماتے ہیں مکھن دودھ دے اندر ہوندا تے ہر نو نظری نہ آوے، اس نو نظری آوے محمد جڑا اندر چاہتی پاوے۔ اور قرآن مجید کیا فرما رہے ہیں الذین تابوا واصلحوا، وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، واصلحوا، اور وہ بندہ جو اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم والے رستے پر چلا لیتا ہے، جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اللہ رب العالمین کی ذات ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آگے کیا فرما دیا وَبَيَّنُوا، اور اللہ رب العالمین کی ذات نے کھول کر بیان کیا۔ کسی چیز کو رب العالمین کی ذات نے بیان کرنے کے لیے پردے میں نہیں رکھا، رب العالمین کی ذات نے کھول کر بیان کر دیا کہ مجھے وہ بندے پسند ہیں، مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں برے بندے دے کول جی برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے جن کا ہون ہزارا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لگیے تے بھلے آن ہزارا۔ اچھے بندے کی نسبت کو اختیار کرو، اچھے بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان بندوں کی صحبت میں جو اللہ رب العالمین کی ذات کو اس کے پیارے محبوب کا راستہ بتاتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ پھر فرمایا فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ آتوبو، جب توبہ کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنی رب العالمین کی ذات ان کے اوپر توجہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ بندے جب اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتے ہیں اللہ ان کے ان لفظوں کو فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے۔ جب ان کی زبان پر کوئی بھی بات آتی ہے رب العالمین کی ذات ان کی فوری طور پر اس بات کو سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو رب العالمین کی ذات 70 مرتبہ اپنے اس بندے کو پکارتے ہیں میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ تو توبہ کرنے والا ہو، اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا ہو۔ آج ایک دنیا کے اندر ملک پاکستان کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جو امیر علیہ سنت کے نام سے پکاری جاتی ہے،
اللہ رب العالمین کی ذات نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور رب العالمین کی ذات نے ان کو کیا عزتوں سے نوازا ہے، کتنی بڑی ان کی یہ کرامتیں ہیں کہ جو بھی ان کی صحبت میں آتا ہے سر پر امامہ شریف سجاتا ہے، چہرے پر سنت رسول سجاتا ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے۔ وہی امیر اہل سنت کا ایک نعرہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور پوری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی، اس بندے نے اپنی صلاح کر لی وہ بندہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، اور جو اپنی صلاح نہ کر سکا وہ دوسروں کی صلاح کیا کرے، اور جس نے اپنی صلاح کر لی ان کے لیے رب العالمین کی ذات نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ، اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف رب العالمین کی ذات پھر ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے نکلتا ہے اللہ پورا فرماتے ہیں، ان کی آنکھ جس کو دیکھتی ہے وہ مٹی ہو اللہ اس کو سونا بنا دیتی ہے۔ جب وہ کسی مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ لگانے پر مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ جب وہ برائی کی طرف چلنے لگتے ہیں اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، اللہ روک لیتے ہیں۔ جو بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ آؤ نا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ رب فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف پھر متوجہ ہوتا ہے۔ علیہم عین پر وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی رب العالمین کی ذات ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، اور اپنے بندے کے اوپر وہی ذات ہے جو رحم اور کرم اور فضل کرنے والی ذات ہے۔ آؤ میرے بھائیو آج توبہ کا دروازہ کھلا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جو دن میں 100 مرتبہ میرے آقا توبہ کیا کرتی ہے۔ ہمیں بھی قرآن نے حکم دیا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین، اور سب سے زیادہ رحم اور فضل کرنے والی ذات اپنے بندے کے اوپر رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے اوپر فضل نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ یقیناً حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور خالی معاف نہیں فرمائے گا، فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات توبہ قبول جاتے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ بندے کی آنکھ سے 17 آنسو کا گرے تو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو آ کر اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فوری طور پر اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ حضور فرمایا بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے میرے بندے بتا مجھے کیا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا تواب الرحیم، اللہ اپنے بندے کے اوپر رحم بھی کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے اوپر فضل کرتا ہے۔ بندہ کسی بھی مشکل میں آ جائے اللہ اپنے بندے کو ایسی مشکل میں سے نکال دیتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی نہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے اوپر کوئی بھی مشکل نہیں ڈالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر جان کے اوپر ہر نفس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کوئی اٹھا سکے۔ آج ہمارے حالت کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی مشکل آ گئی تو ہم گلے شکوے کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے غور کیا کہ یہ جو پریشانیاں آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہمیں کوئی پریشانیاں نہ ملے،
اگر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں رزق میں برکت آ جائے تو قرآن پڑھا۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین کے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے تو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے سارے دن کے معاملات ہمارے ذمہ ہیں۔ جب قرآن کی عبادت کر رہا ہے تو اب بندہ مانگتا ہے۔ اللہ فرما رہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ بھی بہت زیادہ قبول کرنے والا ہوں، اپنے بندے پر رحم بھی کرتا ہوں۔ اب بندے پر میسر ہے، بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے اور رب العالمین کی ذات اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے حال پر رحم و کرم عطا فرمائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، تو ہے رحمان مولا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔